تو میرے بھائی آج ہم نے اب اس طریقہ نماز کا جائزہ لینا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. نماز میں میرے بھائی سب سے پہلے آپ نیت کریں گے. نیت کریں گے, نیت پڑھیں گے نہیں. نماز شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلی چیز کیا ہے میرے بھائی؟ نیت. کیونکہ انما الاعمال بالنیات, نیت کے بغیر کوئی بھی عمل جو ہے درست نہیں ہوتا. ایک آدمی نماز پڑھتا ہے سب کے سامنے اور مقصد یہ نہیں ہے کہ اللہ کی عبادت کروں, مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو بتاؤں کہ نماز کا طریقہ کیا ہے. کیا یہ نماز ہوگی؟ نہیں. یہ طریقہ نماز ضرور ہے, یہ تعلیم ضرور ہے, لیکن یہ نماز نہیں ہے. اس لیے نماز کے لیے نماز کی نیت کا ہونا ضروری ہے کہ میں اللہ کی عبادت کے طور پہ یہ اعمال کرنے لگا ہوں. اور میرے بھائی کئی دفعہ بتا چکا ہوں, کئی احباب نئے ہوں گے پھر بتا دوں, نیت کا تعلق دل سے ہے. نیت عربی زبان کا لفظ ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے ارادہ, اور ارادہ میرے بھائیوں دل میں ہوتا ہے, زبان پہ نہیں ہوتا. زبان سے نیت کرنا درست نہیں ہے, زبان سے نیت کرنا غلط ہے, زبان سے نیت کرنا بدعت ہے. میرے بھائی یہ الفاظ کہنا نماز سے پہلے کہ پیچھے اس امام کے منہ طرف قبلے کے 4 رکھتے ہیں, اتنی رکھتے ہیں, یہ وہ میرے بھائی یہ الفاظ بدعت ہیں. کیوں بدعت ہیں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال تک نمازیں پڑھتے رہے. آپ کے 1 لاکھ سے زائد صحابہ کرام اپنی زندگی میں نمازیں پڑھتے رہے. نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زبان سے نیت کی, نہ آپ کے صحابہ کرام میں سے کسی ایک صحابی نے کسی ایک بار بھی زبان سے نماز کی نیت کی. اگر یہ دین کا حصہ ہوتا, اگر یہ نماز کا طریقہ ہوتا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں مکمل دین دے کے گئے ہیں یہ چیز بتا کے جاتے. آپ کے صحابہ کرام میں سے کوئی ایک صحابی یہ عمل کرتا, لیکن کسی نے نہیں کیا. معلوم یہ ہوا کہ میرے بھائی زبان سے نیت کرنا بدعت ہے. جیسے آپ دیگر دعائیں بتا کے گئے ہیں, اگر یہ درست ہوتا تو آپ نیت کی دعا بتا کے جاتے. ویسے بھی میرے بھائی نیت کا معنی میں نے آپ کو بتا دیا کیا ہوتا ہے, ارادہ کرنا. آپ سنتے کس چیز سے ہیں؟ کان سے. سونگتے کس سے ہیں؟ ناک سے. دیکھتے کس سے ہیں؟ آنکھ سے. ایسے نیت کس سے ہوگی؟ دل سے ہوگی, زبان سے نہیں ہوگی. نیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ذہنی طور پہ پتا ہو, آپ کو دلی طور پہ پتا ہو کہ میں کیا کرنے لگا ہوں, کون سی نماز پڑھنے لگا ہوں, کتنی رکعتیں پڑھنے لگا ہوں, یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. اس کا نام ہے نیت. نیت کرنے کے بعد دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے بھائی قیام, کہ آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں. جب فرض نماز ہو, نمازی نماز میں قیام کی طاقت رکھتا ہو, کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہو, تو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول مجھے بواسیر ہے تو میں کیسے نماز پڑھوں؟ فرمایا صلی قائما, کھڑے ہو کے نماز پڑھو. فإن لم تستطع فقاعدا, کھڑے ہونے کی طاقت نہ رکھو تو بیٹھ کر نماز پڑھو. فإن لم تستطع فعلى جنب, اگر بیٹھنے کی طاقت نہ رکھو تو تب لیٹ کر, پہلو کی جانب لیٹ کر نماز پڑھو. تو اور قرآن نے بھی کیا کہا ہے؟ وقوموا للہ قانتین, نماز کے بارے میں کہا کہ اللہ کے لیے نماز میں باادب کھڑے ہوا کرو. تو اس لیے میرے بھائی جب آپ قیام کی طاقت رکھتے ہوں تو فرض نماز میں کھڑے ہونا ضروری ہے, قیام ضروری ہے. اور اگر نفل نماز ہے تو آپ کی مرضی ہے کہ کھڑے ہو کر پڑھیں یا بیٹھ کر پڑھیں. کھڑے ہو کر پڑھیں گے تو پورا ثواب ملے گا, بیٹھ کر پڑھیں گے تو آدھا ثواب ملے گا. قیام کے بعد اگلا مرحلہ میرے بھائی تکبیر کا. آپ کہیں گے اللہ اکبر. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریمہ التکبیر و تحلیلہ التسلیم. یہ حدیث ابو داؤد شریف میں موجود ہے کہ نماز میں آپ کیسے داخل ہوں گے؟ اللہ اکبر کہہ کے. جب آپ اللہ اکبر کہیں گے تب وہ کام حرام ہو جائیں گے جو نماز میں ممنوع ہیں. جیسے بات چیت ہے, بات چیت کب منع ہوگی؟ جب آپ اللہ اکبر کہیں گے. اور فرمایا وہ تحلیل و تسلیم, نماز سے باہر کیسے آپ نکلیں گے؟ السلام علیکم کہہ کے.
بہر اللہ اکبر آپ کہیں گے. اللہ اکبر کی جگہ کوئی اور لفظ نہیں کہنے چاہیے. اللہ اعظم یا فارسی میں کچھ کہنا یا اردو میں کہنا کہ اللہ بہت بڑا ہے کہ جی میں عربی میں نہیں کہہ سکتا. نہیں میرے بھائی, عربی میں ہی کہنا ہے اللہ اکبر. اللہ اکبر آپ نے کہہ لیا. اللہ اکبر کہتے ہوئے ساتھ ہی آپ اپنے دونوں ہاتھ اٹھائیں گے. دونوں ہاتھ آپ اٹھائیں گے جس کو رفع الیدین کہتے ہیں, دونوں کندھوں کے برابر یا دونوں کانوں کے برابر. بخاری مسلم کی روایات سے دونوں طریقے ثابت ہیں, یا دونوں کندھوں کے برابر اٹھائیں یا دونوں کانوں کی لو کے برابر اٹھائیں. اور آپ کے ہاتھوں کی انگلیوں کا رخ کس جانب ہو میرے بھائی؟ قبلے کی جانب. اور انگلیاں آپ کی نارمل حالت میں ہوں, نہ بہت کھلی ہوئی نہ بند, نہ زور سے بند نہ بہت کھلی, نارمل حالت. تو اس حالت میں میرے بھائی آپ رفع الیدین کریں گے. اور رفع الیدین جو ہے میرے بھائی نماز میں 4 موقع پہ آپ کریں گے. نماز کے شروع میں تکبیر تحریمہ کے وقت, اور رکوع میں جاتے ہوئے, رکوع سے اٹھتے ہوئے, اور 2 رکعتوں کے بعد تشہد سے اٹھنے کے بعد. یہ 4 مقامات ہیں جن میں آپ رفع الیدین کریں گے. اور رفع الیدین کی حدیث پہلے بھی بتا چکا ہوں, اور اس وقت 2-3 حدیثیں بتاؤں گا جلدی میں. ایک عبداللہ ابن عمر کی حدیث ہے جو بخاری شریف میں آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 مقامات پہ رفع الیدین کیا کرتے تھے, پھر انہوں نے یہ 4 مقامات بتائے. اور دوسری حدیث وائل بن حجر کی ہے, اس صحابی کی جو آپ کی آخری زندگی میں مسلمان ہوئے ہیں. کہنا یہ چاہتا ہوں کہ رفع الیدین منسوخ نہیں ہے. وہ صحابی بھی رفع الیدین بتا رہے ہیں جو آپ کی آخری زندگی میں مسلمان ہوئے ہیں. پہلے انہوں نے آپ کو دیکھا ہی نہیں, پہلے وہ مسلمان ہی نہیں تھے. جنہوں نے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے سن 9 ہجری میں دیکھا, سن 10 ہجری میں دیکھا, اور اس کے 6 مہینے کے بعد اللہ کے رسول فوت ہو گئے, وہ بھی بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں رفع الیدین کیا کرتے تھے. مالک بن حویرث بھی بتاتے ہیں جو سن 9 ہجری میں مسلمان ہوئے ہیں اور 11 ہجری میں اللہ کے رسول فوت ہو گئے ہیں. رفع الیدین کا تذکرہ جناب صدیق ہمارے خلیفہ اول سے بھی ملتا ہے. بیہقی شریف کی روایت ہے کہ وہ نماز میں رفع الیدین کیا کرتے تھے. رفع الیدین کا ذکر جناب فاروق سے بھی ملتا ہے, اور بیہقی شریف کی روایت ہے کہ رفع الیدین کیا کرتے تھے. رفع الیدین کی حدیث کو جناب علی بھی نقل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں, ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مقامات پہ رفع الیدین کیا کرتے تھے. رفع الیدین کی حدیث ابو حمید ساعدی بھی نقل کی ہے, جنہوں نے اپنی نماز کا طریقہ 10 صحابہ کرام کے سامنے رکھا اور 10 کے 10 صحابہ کرام نے تصدیق کی کہ آپ کی نماز کا طریقہ وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. رفع الیدین کی حدیث کو جناب ابو ہریرہ نے بھی نقل کیا ہے, اور امام بخاری رحمہ اللہ نے رفع الیدین کے موضوع پہ مستقل کتاب لکھی ہے, اور اس کتاب میں صرف وہ احادیث لے کر آئے ہیں جن کا تعلق رفع الیدین سے ہے. اور انہوں نے اس کتاب میں امام حسن بصری کا وہ قول بھی نقل کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے صحابہ کرام کو دیکھا کہ رفع الیدین کیا کرتے تھے. اور اس کے بعد امام بخاری تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ امام حسن بصری جب یہ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کرام رفع الیدین کیا کرتے تھے, انہوں نے کسی کو مستثنا قرار نہیں دیا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ سب کیا کرتے تھے اور یہ نہیں کیا کرتا تھا, یہ کہا ہے کہ صحابہ کرام رفع الیدین کیا کرتے تھے. اسی میرے بھائیو, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت اچھی سنت ہے, بہت پیاری سنت ہے جس کے اوپر آپ نے ہمیشہ عمل کیا ہے. تو اس لیے اپنی نمازوں کو اس سنت سے آراستہ و پیراستہ کریں, اس سنت سے مزین کریں, اس سنت سے اپنی نمازوں کو خوبصورت بنائیں. اور میرے وہ دوست جو رفع الیدین نہیں کرتے وہ کئی طرح کے ہیں. کچھ وہ ہیں جو اس کو سنت مانتے ہیں لیکن رفع الیدین نہیں کرتے, انہیں چاہیے کہ وہ رفع الیدین شروع کر دیں. اور کچھ وہ دوست ہیں جو کبھی کر لیتے ہیں کبھی نہیں کرتے, انہیں چاہیے کہ وہ تسلسل کے ساتھ کیا کریں. اور کچھ وہ دوست ہیں جو نہ رفع الیدین کرتے ہیں نہ اس موضوع پہ بات کرتے ہیں, انہیں چاہیے کہ انہیں حدیث کا جائزہ لیں اور رفع الیدین کرنا شروع کریں. اور کچھ وہ بھائی ہیں جو اس سنت سے نفرت کرتے ہیں, اس سے روکتے ہیں, رفع الیدین کرنے والے کو مجرم کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں. تو میرے بھائی یہ آدمی بہت خطرناک ہے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے نفرت کرے, اس سے اعراض کرے, اس سے منہ موڑے, اور اس سنت کے اوپر عمل کرنے والے کو ایسی نگاہوں سے دیکھے جیسے وہ مجرم ہو, تو میرے بھائی یہ آدمی بڑے خطرناک راہ پہ چل رہا ہے. اس کو اپنے عمل پہ نظر ثانی کرنا چاہیے کہ ایک آپ رفع الیدین کرنے کے اوپر عمل کرنے کی توفیق سے محروم ہیں, اور ایک آپ اس سے نفرت کرتے ہیں. یہ کس کی سنت ہے؟ کس سے آپ نفرت کر رہے ہیں؟ سوچیں تو صحیح.
رفع دین کس کی سنت ہے؟ کون کرتا رہا؟ کس کے عمل سے آپ نفرت کر رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے. آپ کی ایک ایک ادا سے، آپ کے جسم کے ایک ایک حصے سے، آپ کی ایک ایک چیز سے محبت کرنا چاہیے. اور آپ کے عمل سے نفرت کر رہے ہیں میرے بھائی، نظر ثانی کریں پہلے اس کے کہ وہ دن آئے جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے منہ موڑ لیں جیسے آپ نے ان کے ایک سنت سے منہ موڑا ہوا تھا. تو میرے بھائی رفع دین کے بعد اگلا عمل کیا ہے؟ وہ ہاتھ باندھنے کا ہے. میرے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ رفع الدین کرنے کے بعد آپ نماز میں ہاتھ باندھیں. کئی احباب کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ نماز میں ہاتھ نہیں باندھتے بلکہ چھوڑ دیتے ہیں. یہ ہاتھ چھوڑنے والے دو طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ جو صحابہ کرام سے نفرت کرتے ہیں، جو صحابہ کرام سے بغض اور کینہ رکھتے ہیں، جو اس بات کے قائل ہیں کہ قرآن پاک محفوظ نہیں ہے. تو ایسے لوگوں کے بارے میں مجھے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دوسرے لوگ وہ ہیں جنہیں ہم سنی کہتے ہیں، جو چاروں خلیفوں کو مانتے ہیں، جو تمام صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول مانتے ہیں. تو ان دوستوں سے گزارش یہ ہے کہ ان کو چاہیے کہ وہ رفع الدین کرنے کے بعد ہاتھ باندھ لیا کریں. کیونکہ بخاری شریف کی حدیث ہے، سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کان الناس یؤمرون ان یضع الرجل الید الیمنی علی ذراع الیسری فی الصلاۃ، کہ لوگوں کو آرڈر تھا کہ وہ نماز میں اپنا دایاں ہاتھ بائیں بازو کے اوپر رکھیں. نماز میں اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں بازو کے اوپر رکھیں. یہ لوگوں کو آرڈر تھا. کون کہہ رہے ہیں؟ سہل بن سعد الساعدی کہہ رہے ہیں. اور حدیث کس کتاب کی ہے؟ جی میرے بھائی کس کتاب کی حدیث ہے؟ بخاری شریف کی. اس سائڈ پہ بھائی بیٹھے ہیں، آواز آ رہی ہے سب کو صحیح؟ جی تو یہ بخاری شریف کی حدیث ہے میرے بھائی. لیکن وہ لوگ جو اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں جناب امام مالک رحمہ اللہ کی طرف، ان میں سے اکثریت جو ہے ان لوگوں کی ہے جو وہ ہاتھ نہیں باندھتے. ان سے پوچھا جائے کیوں نہیں باندھتے؟ کہتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ ہاتھ نہیں باندھا کرتے تھے. میرے بھائی نماز میں ہم نے طریقہ وہ اختیار کرنا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. امام مالک یقیناً بہت بڑے امام ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے فقیہ ہیں. ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں. لیکن نماز میں طریقہ جس شخصیت کا لیا جائے گا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. امام مالک کی بات اگر ان کے خلاف ہے تو نہیں لی جائے گی. اور یہ طریقہ ہمیں کس نے بتایا؟ امام مالک نے بتایا. آپ فرمایا کرتے تھے ما منا الا ويؤخذ قوله ويرد الا صاحب هذا القبر. ہم میں سے ہر ایک کی بات مانی بھی جا سکتی ہے اور مسترد بھی کی جا سکتی ہے سوائے اس قبر والے کے کہ ان کی ہر بات ماننا ضروری ہے. جن کی ہر بات ماننا ضروری ہے وہ ایک ہی شخصیت ہے میرے بھائی، دو نہیں ہیں. جن کی ہر بات ماننا ضروری ہے، جو معصوم ہے، وہ صرف ایک ہیں. کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لیے میرے بھائی اب ہم یہاں پہ کس کی بات مانیں گے؟ امام مالک رحمہ اللہ کی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. دوسری بات یہ ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ کا اس مسئلے میں کوئی قصور نہیں ہے، ان کی کوئی غلطی نہیں ہے. امام مالک رحمہ اللہ اپنی مشہور و معروف حدیث کی کتاب موطا میں یہی حدیث لے کے آئے ہیں جس کو امام بخاری لے کر آئے ہیں، بلکہ وہ 3 ایسی حدیثیں لے کر آئے ہیں جن میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کا طریقہ یہ تھا کہ نماز میں ہاتھ باندھے جائیں، چھوڑے نہ جائیں. امام مالک ایسی کتنی حدیثیں لے کر آئے ہیں؟ 3. لیکن ہمیں افسوس ہوتا ہے ان لوگوں کے اوپر جو اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں امام مالک کی طرف اور پھر امام مالک کی حقیقی بات کو نہیں قبول کرتے. امام مالک کو یہ اصول بتا کے گئے ہیں کہ جب ہماری بات آئے اور ادھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے تو کس کی بات لینی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی.
وہ تو ایسی 3 حدیثیں لے کر آئے ہیں اپنی حدیث کی کتاب میں جن میں آتا ہے کہ ہاتھ باندھنے چاہیے، پھر کیوں ہاتھ چھوڑے جائیں؟ میرے بھائی یہی رونا ہم روتے ہیں کہ ہم لوگ علماء کرام سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ کئی دفعہ محبت کرتے کرتے ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اوپر کرتے کرتے آگے اللہ کے رسول بھی ہیں۔ علماء کرام سے محبت کریں، کرنی چاہیے، ان کی عزت کریں، کرنی چاہیے، ان کا احترام کریں، کرنا چاہیے، لیکن کرتے 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 ایک حد یاد رکھیں۔ حد کیا ہے؟ کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے آ جائیں تب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا جائے گا اور عالم دین کی بات کو معذرت کے ساتھ ریجیکٹ کر دیا جائے گا، مسرد کر دیا جائے گا۔ تو اب نتیجہ کلام کیا ہے میرے بھائی؟ کہ رفع الیدین کے بعد ہاتھ باندھے جائیں گے۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ ہاتھ کہاں پہ باندھے جائیں گے؟ ناف کے نیچے، ناف کے اوپر یا سینے پر؟ میرے بھائی اسی حدیث کو دوبارہ نقل کروں گا جو پہلے میں نے نقل کی تھی، اس کو دھیان سے سنیے گا۔ وہ حدیث جسے امام بخاری نے بھی نقل کیا ہے، امام مالک نے بھی نقل کیا ہے، لیکن پہلے آپ نے سنی تھی یہ جاننے کے لیے کہ ہاتھ باندھنے ہیں کہ چھوڑنے ہیں۔ اب یہی حدیث آپ نے سننی ہے یہ جاننے کے لیے کہ ہاتھ کہاں پہ باندھنے ہیں۔ چنانچہ سہل بن سعد ساعدی کہتے ہیں کہ لوگوں کو یہ حکم تھا کہ نماز پڑھنے والا اپنا دایاں ہاتھ بائیں بازو کے اوپر رکھے، دایاں ہاتھ بائیں بازو کے اوپر رکھیں ذرا اگر یہاں پہ رکھیں گے تو آپ کا دایاں ہاتھ اوپر ہے، اور اگر ناف کے نیچے رکھیں گے تو کون سا ہاتھ اوپر ہوگا جی؟ پھر میرے بھائی آپ کا بایاں ہاتھ اوپر ہوگا، دایاں نہیں۔ ایک حدیث یہ ہے۔ دوسری حدیث وہ ہے جسے امام ابن خزیمہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جناب وائل ابن حجر سے نقل کرتے ہیں کہ وائل ابن حجر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے، آپ دایاں ہاتھ بائیں پہ رکھتے تھے، اعلی صدری، اور اپنے سینے پہ رکھتے تھے۔ اور یہ ایسی حدیث امام احمد بن حنبل نقل کرتے ہیں، کس سے؟ حلب عطائی صحابی سے، وہ بھی یہی بیان کرتے ہیں کہ آپ اپنا ہاتھ دایاں ہاتھ بائیں پہ رکھتے تھے، سینے کے اوپر رکھتے تھے۔ اور نسائی شریف میں وائل بن حجر نے یہ بھی کہا ہے، جناب وائل بن حجر نے یہ بھی کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز میں ہاتھ رکھتے تھے کہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی، جوڑ اور کلائی کے اوپر آتا تھا، یعنی کہ ایک وقت میں تینوں کے اوپر آپ عمل کریں گے، ایسے ہاتھ رکھیں گے کہ آپ کا دایاں ہاتھ کچھ آپ کی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پہ ہو، کچھ جوڑ کے اوپر ہو، کچھ کلائی کے اوپر ہو، اس انداز میں آپ رکھیں گے۔ تو یہ اس میں تینوں کے اوپر عمل ہو جائے گا میرے بھائی۔ اور میرے بھائی رہی وہ روایت جو ابو داؤد شریف میں آتی ہے، جس میں آتا ہے کہ جناب علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سنت یہ ہے کہ نمازی جو ہے اپنا ہاتھ ناف کے نیچے رکھے، تو میرے بھائی وہ ضعیف ہے، کیونکہ اس روایت اس حدیث کے بیان کرنے والوں میں ایک آدمی ہے عبد الرحمن ابن اسحاق، اور یہ ضعیف ہے۔ بلکہ ابو داؤد شریف میں اسی حدیث کے بعد امام ابو داؤد جناب علی سے نقل کرتے ہیں کہ وہ خود اپنے ہاتھ جو ہے ناف سے اوپر باندھا کرتے تھے۔ تو اس لیے میرے بھائی سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سینے کے اوپر باندھیں۔